ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں احکام میت کی ایک کڑی، مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد اور ان کے اعضاء بدن کا متفرق طور پر ہو جانا اور غسل و کفن کے حاجت مند تک بھی نہ ہونا، یا اس جیسے مسائل آپ کی خدمت میں ترتیب وار پیش کیے جائیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں شہید اور شہید سے متعلق تفصیلات اور اس کی قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج کل کے معاشرے کے دور حاضر میں ہماری شامت اعمال کے نتیجے میں دنیا کی زمین طرح طرح کے فتنوں اور قسم قسم کے حادثات اور سانحات کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ آئے دن اخبارات میں انسانوں کی ہلاکت خیز واقعات ملتے ہیں۔ سینکڑوں انسانوں کا ہلاک ہونا ایک معمول بن گیا ہے، جن میں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی ایسی پیچیدہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ بروقت ان کے غسل اور کفن اور نماز جنازہ کا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت صحیح مسئلہ بتانے والا بھی نہیں ملتا، جس سے الجھن اور بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پہلے ہم آپ کی خدمت میں اسقاط حمل کے مسائل ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسقاط حمل میں کہ صرف گوشت کا ٹکڑا گرا، یعنی اگر حمل گر جائے اور اس کے ہاتھ، پاؤں، ناک، منہ وغیرہ یا کوئی عضو کچھ نہیں بنا تھا، تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ باقاعدہ اسے دفن کیا جائے گا، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ویسے ہی گڑھے کھود کر زمین میں دبا دیا جائے اور اس کا نام بھی نہ رکھا جائے۔ اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ کہ حمل گرا لیکن حمل کے کچھ اعضاء بن گئے۔ مثال کے طور پہ پورے اعضاء نہیں بنے، کچھ اعضاء بنے، تو اس کا نام رکھا جائے گا اور غسل بھی دیا جائے گا، لیکن باقاعدہ کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ یوں ہی ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور جنازے کی نماز بھی نہ پڑھی جائے، بغیر نماز پڑھے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، مردہ بچہ پیدا ہوا، اسقاط حمل میں یا معمول کے مطابق ولادت میں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا اور پیدائش کے وقت زندگی کی کوئی علامت اس میں موجود نہیں تھی، تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، اگرچہ سارے اعضاء بن چکے ہیں۔ تو ایسے بچے کا بھی وہی حکم ہے جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں مسئلہ ذکر کیے ہیں، کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نام بھی رکھا جائے گا، لیکن باقاعدہ کفن نہیں دیا جائے گا اور نہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ ایک کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اسی طریقے پر ایک چوتھا مسئلہ کہ پیدائش کے شروع میں تو بچہ زندہ تھا، پھر مر گیا، یعنی ولادت کے وقت بچے نے جب سر نکالا تو اس وقت وہ زندہ تھا، پھر مر گیا، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو مردہ بچے کا حکم ہے، یعنی اس کو بھی غسل دیا جائے گا، نام رکھا جائے گا، لیکن قاعدے کے موافق کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے گا اور بغیر نماز جنازہ پڑھے یوں ہی دفن کر دیا جائے گا۔
یہ تو چوتھی بات ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ بدن کا اکثر حصہ نکلنے تک بچہ زندہ تھا. اوپر والے مسئلے میں صرف ابتدا میں کچھ حصہ نکلا، اس وقت میں تو زندہ تھا. کچھ حصہ نکلتے وقت میں تو زندہ تھا. مثال کے طور پر سر نکلا اس وقت زندہ تھا. صرف سر نکلا اس وقت زندہ تھا. ابھی تھوڑا سر نکلا زندہ تھا، پھر اس کے بعد مر گیا. تو اس کے لیے وہی حکم ہے کہ نام رکھا جائے گا اور اس کو غسل دیا جائے گا. قاعدے کے مطابق کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا. لیکن یہ آگے کا مسئلہ 5ویں نمبر کا یہ ہے کہ اکثر حصہ نکلنے تک بچہ زندہ تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کے وقت بدن کا اکثر حصہ نکلنے تک بچہ زندہ تھا، اس کے بعد مر گیا. تو فقہائے کرام نے فرمایا اس کا حکم زندہ بچہ پیدا ہونے کی طرح ہے. اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ لڑکا ہو تو مردوں کی طرح اور لڑکی ہو تو عورتوں کی طرح کفن دیا جائے. لیکن لڑکے کو صرف ایک اور لڑکی کو صرف دو کپڑے دینا بھی درست ہے ایسے مواقع پر. اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کر باقاعدہ دفن کیا جائے گا. اکثر حصہ نکلنے تک بچہ زندہ تھا. اکثر حصہ نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں فقہائے کرام نے وضاحت فرمائی. اکثر حصے بدن نکلنے تک بچہ زندہ تھا تو نام بھی رکھا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ اسے غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا. اور لڑکا ہے بہتر ہے کہ مردوں کی طرح کفن دیا جائے. عورت ہے تو عورت کی طرح کفن دیا جائے. لیکن لڑکا ہو تو ایک کپڑے میں اور عورت ہو تو 2 کپڑوں میں بھی دینا درست ہے. اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اکثر حصہ نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اکثر حصہ نکل جائے تو اس کو زندہ آدمی کے حکم میں رکھا جائے گا. اس سلسلے میں فقہائے کرام نے فرمایا اکثر حصہ بدن کا زندہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ سر کی طرف سے نکل رہا ہے، سر کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے، تو سینے تک نکلنے سے اکثر حصہ نکلنا سمجھیں گے. سینے تک نکل گیا تو اس کا اکثر حصہ شمار کریں گے. زندہ نکلا ہے تو زندوں کی طرح پورے کام اس کے ساتھ کیے جائیں گے اس کے بعد مر جائے تو. اور اگر الٹا پیدا ہو رہا ہے تو ناف تک زندہ نکلنے سے اکثر حصہ نکلنا شمار کیا جائے گا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. لہذا اکثر حصہ کسی کا زندہ نکل آنے کے بعد مر جائے، پیدا ہونے کے بعد مر جائے تو اس کے لیے زندوں کے جیسا برتاؤ کیا جائے گا. غسل، کفن، نماز جنازہ سب پڑھی جائے گی، نام بھی رکھا جائے گا. ایک مسئلہ یہ تو حمل کے گرانے کا اور بچے کے پیدا ہونے سے متعلق تھا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مردہ عورت ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کسی عورت کا حمل کی حالت میں انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں لڑکا موجود ہے اور وہ زندہ ہے، تو عورت کا پیٹ چاک کیا جائے گا، بچہ نکال دیا جائے گا. اور نکالنے کے بعد یہ بچہ بھی مر جائے تو سب بچوں کی طرح اس کا بھی نام رکھا جائے گا، غسل و کفن دیا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے گا. اور اگر حمل میں جان ہی نہیں پڑی تھی یا جان پڑ گئی تھی لیکن باہر نکالنے سے پہلے وہ بھی مر گیا تو اب عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نہیں نکالا جائے گا. یعنی پیٹ میں ہی مر گیا تو اب نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکالا نہیں جائے گا. لیکن اگر نکال لیا گیا، مردہ نکال لیا گیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا حکم تھا. یعنی نام رکھا جائے گا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا. یعنی غسل اور کفن باقاعدہ طور پہ نہیں دیا جائے گا. یہ تو مسائل تھے حمل سے متعلق. آگے دوسری قسم کے مسائل، مثال کے طور پہ کوئی شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے پانی میں ڈوب کر مر جائے تو نکالنے کے بعد اس کو غسل دینا فرض ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ تو پانی میں موجود تھا پھر غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو غسل دینا فرض ہے. پانی میں ڈوبنا یہ غسل کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ میت کو غسل دینا
یہ زندوں پر فرض ہے، اور ڈوبنے میں زندوں کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں البتہ پانی سے نکالتے وقت غسل کی نیت سے میت کو تھوڑا سا حرکت دیا اور غسل کی نیت کر لی ہے زندے نے، تو غسل ادا ہو جائے گا، جس کو البحر الرائق میں نقل کیا گیا ہے کہ اگر زندوں نے پانی سے نکالتے وقت میں نیت کی ہے غسل کی تو غسل ہو جائے گا، لیکن بغیر نیت کے نکالا جائے تو اس کو باقاعدہ طور پہ دوبارہ غسل دیا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو باقاعدہ کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر سنت کے مطابق دفن کریں گے۔ لیکن اگر اس کو ڈبونے میں اور اس کے مرنے میں باغی، ڈاکو یا غیر مسلم ملک کے کافر نے، تو اس کو شہید کے درجے میں رکھا جائے گا۔ شہید کے وہ شرائط جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ 7 شرائط، اس 7 شرائط کے میں اگر یہ داخل ہو جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ انہی کپڑوں میں غسل دیے بغیر جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے پر بسا اوقات لاش پھول جاتی ہے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے، یا پھر بہت دنوں تک پڑی رہنے کی وجہ سے، یا تجہیز و تکفین میں تاخیر کی وجہ سے۔ عام طور پہ لوگ تجہیز و تکفین میں تاخیر کر رہے ہیں، تو لاش پھول گئی ہو تو کیا حکم ہے؟ بسا اوقات اتنی پھول جاتی ہے کہ ہاتھ لگانے کے بھی قابل نہیں ہوتی ہے، کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اتنی پھول گئی۔ تو غسل کے لیے ہاتھ لگانے سے لاش کے پھوٹ جانے کا یا پھٹ جانے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں لاش پر صرف پانی بہا دینا کافی ہو جائے گا۔ صرف پانی بہا دیا جائے لاش پر، باقاعدہ طور پہ ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ غسل میں ملنا وغیرہ تو ضروری ہے نہیں، لہٰذا صرف لاش پر پانی بہا دیا جائے گا۔ پھر باقاعدہ کفنا کر نماز جنازہ کے بعد دفن کرنا چاہیے، لیکن اگر نماز سے قبل لاش پھٹ جائے تو نماز پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا جائے۔ یعنی نماز سے قبل ہی لاش پھٹ جائے پھولنے کی وجہ سے، تو نماز پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا جائے۔ عالمگیری میں اس کو نقل کیا گیا ہے، بحر الرائق میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر بسا اوقات لاش میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لاش میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، نماز نہیں روکی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ جو لاش پھٹ گئی ہو اس کی نماز جنازہ ساقط، لاش پھٹ جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لاش پھٹ جائے تو اس کی نماز جنازہ ساقط۔ اسی طریقے پر عام طور پہ حادثات میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا، صرف ہڈی ملی، یا اسی طریقے پر کچھ اعضاء ملے، متفرق اعضاء، یا جسم کا کوئی حصہ ملا۔ اس سلسلے میں احکامات کیا ہیں محترم ناظرین، ہم ترتیب وار اس کے جزئیات ذکر کرتے ہیں۔ سنیے، جس لاش کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہو گیا اور اس کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا تو اس ڈھانچے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ ویسے ہی کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ ایک مسئلہ۔ اسی طریقے پر جو شخص جل کر مر گیا ہو آگ کی وجہ سے یا بجلی کی وجہ سے، تو اسے باقاعدہ غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر سنت کے مطابق دفن کیا جائے گا، جو شخص جل کر مر جائے۔ اور اگر لاش پھول گئی ہو یا پھٹ گئی ہو تو اس کا حکم آپ کو معلوم ہے کہ پھول گئی ہو تو پانی یوں بہا دیا جائے، اور اگر پھٹ گئی ہو تو نماز جنازہ ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ البحر الرائق سے ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی کہ جو شخص جل کر مر گیا ہو اور وہ جلا ہو ڈاکوؤں کی وجہ سے یا پھر کافروں کی طرف سے، تو اس کے اوپر بھی وہ شرائط اگر پائے جائے شہید کی پہلی قسم کے، تو شہید میں شامل ہوگا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے پر بس اوقات بعض اتنا جل جاتے ہیں حادثے کے شکار ہو کر کہ جل کر کوئلہ ہو جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عام طور پہ حادثات میں یا اسی طریقے پر کوئی اور ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جو شخص بالکل جل کر کوئلہ بن گیا یا بدن کا اکثر حصہ جل کر خاکستر ہو گیا،
ایسا ہوتا ہے تو اس کو غسل اور کفن دینا اور جنازے کی نماز پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے، یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے، جس کو فتاوی عالمگیری میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اگر بدن کا اکثر حصہ جلنے سے محفوظ ہو گیا، اگرچہ سر کے بغیر ہو یا آدھا بدن ماں سر کے محفوظ ہو یا پورا جسم جلا ہو، مگر معمولی جلا، پورا جسم جلا ہے لیکن معمولی جلا ہے، یعنی بدن کا اکثر حصہ جلنے سے محفوظ رہ گیا، یا اگر سر کے بغیر ہو یا آدھا بدن جلا ہے ماں سر کے محفوظ ہے، یا پورا جسم جلا ہے لیکن معمولی درجے کا جلا ہوا ہے، گوشت پوست اور ہڈیاں صحیح سالم موجود ہے، تو اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے گا سنت کے مطابق، جس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے پر فتاوی عالمگیری میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی دب کر مر جائے یا گر کر مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عام طور پہ کسی عمارت کے نیچے دب کر مر گیا، یا کوئی اوپر سے چھلانگ لگا دیا گر کر مر گیا، تو یا پھر کسی فضائی حادثے کا شکار ہو گیا، یا اسی طریقے پر کسی وجہ سے گر کر مر گیا اور بدن کا اکثر حصہ محفوظ ہے، تو اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے گا اور کفن دے کر جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے گا۔ لیکن یہ حادثہ کہ دب کر مرنے میں یا فضائی حملے میں ہلاک ہونے کی بنیاد پر مرنے پہ اگر ڈاکوؤں کی وجہ سے یا غیر مسلم کی طرف سے ہو اور اس پر شہید کے وہ احکام جاری ہو رہے تو شہید جیسا برتاؤ کیا جائے گا، یعنی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کفن نہیں دیا جائے گا، البتہ جنازے کی نماز پڑھ کر، جیسا کہ اوپر شہید کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، عام حادثات کا شکار ہونے والے، جیسے مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے یا اسی طریقے پر سواریوں میں تصادم ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہی حکم ہے کہ اگر اکثر حصہ محفوظ ہے تو باقاعدہ غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کیا جائے گا۔ اور اگر یہ حادثہ باقاعدہ طور پر دشمنوں کی طرف سے کروایا گیا ہو اور اس میں وہ ہلاک ہو گیا، ایکسیڈنٹ دشمنوں کی طرف سے باقاعدہ کروایا گیا ہو اور شہید کے سارے اقسام جو ہم نے ذکر کیے پائے جا رہے ہیں، تو اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، کفن بھی نہیں دیا جائے گا، البتہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے پر بس اوقات لاش کنویں سے یا ملبے سے نہیں نکالی جا سکتی ہے، اتنا ملبہ پڑا ہوا ہے کہ لاش کو نکالنا بڑا مشکل ہے، یا پھر کنویں سے نکالنا بڑا مشکل ہے، تو مجبوری کے باعث اس کا غسل اور کفن معاف ہے۔ اور جہاں لاش ڈوبی ہوئی ہو یا دبی رہ گئی ہو، اسی جگہ کو اس کی قبرستان اور اس کی قبر سمجھا جائے گا، اسی حالت پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یعنی باقاعدہ طور پہ لاش کا نکالنا ممکن نہیں ہے، تو لہذا غسل بھی معاف، کفن بھی معاف، البتہ نماز جنازہ معاف نہیں ہے۔ اسی جگہ کو اس کی قبر تصور کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ محترم ناظرین، ایک اور مسئلہ ہے، لاش سمندر میں ڈوب گئی اور پتہ نہیں چل رہا ہے، لاپتہ ہو گئی اور لاش کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یا لاش گم ہو گئی ہے اور لاپتہ ہو گئی، ایسی صورت میں غسل اور کفن، نماز جنازہ اور تدفین سب معاف ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ایسی جگہ پر ہو جائے کہ کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، لاش تو تھی وہاں پر اور چند گھنٹوں کے بعد لاش غائب ہو گئی، یا پھر لاش پانی میں چلے گئی، ڈوب گئی اور سمندر کے اندر ہے، اس کو تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ لاش نظر نہیں آ رہی ہے، غائب ہے، سمندر میں بھی ایک علاقہ متعین نہیں ہے، غائب ہے، کس طرف ہے پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر گویا کہ لاش موجود ہی نہیں ہے تو غسل، کفن، نماز جنازہ
اور اسی طریقے پر دیگر ساری باتیں معاف ہو جائے گی. اس لیے کہ غائبانہ کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے، لہذا یہ غائب ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ درست ہونے کے لیے ایک شرط ہم نے ذکر کیا تھا کہ میت سامنے موجود ہونا. میت تو یہاں موجود ہے نہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دب کر مر جائیں یا پھر کنویں میں موجود ہے، نکالنا ناممکن ہو تو وہ بھی موجود نہیں. وہ تو موجود ہے، یعنی جگہ متعین ہے کہ یہاں ہے، لیکن نکالنا ممکن نہیں. یہ تو پتہ نہیں ہے، غائب ہو چکی ہے، وہاں پر متعین جگہ پر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ ہے کہ نماز جنازہ بھی معاف ہے. محترم ناظرین، ایک مسئلہ اور بھی ہے. کسی حادثے میں مسلمان اور کافر ہلاک ہو جائیں اور خلط ملط ہو جائیں. ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، ٹرین کے حادثے میں، بس کے حادثے میں خلط ملط ہو جائے، لاشوں کی امتیازیت باقی نہ رہے. کون مسلمان کون کافر، لاشوں کی کوئی امتیازیت باقی نہیں ہے. تو اب ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں فقہائے کرام نے 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر لاشوں کی امتیازیت کی کوئی صورت معلوم نہ ہو اور مسلمان اور کافر آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو سب لاشوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی سب کو باقاعدہ غسل کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. لیکن جنازے کی نماز میں صرف مسلمانوں پر نماز پڑھنے کی نیت کی جائے، کافروں پر نہیں. ایک بات. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی حادثے میں مسلمان اور کافر ہلاک ہو جائے لیکن کون مسلمان اور کون کافر اس کا امتیاز نہیں رہا. اب دیکھا یہ جائے گا، دوسری شکل ہے کہ لاشیں کافروں کی زیادہ ہے اور مسلمانوں کی کم ہے. تو اس صورت میں حکم یہ دیا گیا کہ سب لاشوں کو غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے اور ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے. صرف مسلمانوں کی نیت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سب کو کافروں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا. یہ دوسری شکل. تیسری شکل یہ ہے کہ اگر مسلمان اور کافروں کی لاشیں تعداد میں برابر ہیں، یعنی سب کو غسل اور کفن دے کر سب پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، سب پر میں صرف مسلمانوں پر نماز جنازہ کی نیت کی جائے گی. البتہ مقام دفن میں فقہا نے 3 قول ذکر فرمائے. اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں، کافروں کی تعداد زیادہ ہو کافروں کی تعداد میں. اگر دونوں برابر ہیں تو فقہائے کرام نے پھر اس میں اختلاف فرمایا. یہ کہا کہ اس سلسلے میں 3 باتیں ہیں کہ سب کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ سب کو کافروں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ قبرستان بنا دیا جائے. فقہائے کرام نے فرمایا تیسرے قول میں احتیاط زیادہ ہے، لیکن ان میں سے جس قول پر بھی عمل کر لیا جائے درست ہو جائے گا. محترم ناظرین، یہ حادثات میں اس وقت میں یہ مسائل پیش آتے ہیں جہاں عام طور پہ مسلمان اور کافر دونوں حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے لاشیں غل مل گئی ہو، امتیازیت کی کوئی شکل باقی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ مسائل پیش آتے ہیں. کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے. کافروں کی تعداد زیادہ ہے تو سب کو غسل دیا جائے گا لیکن کفن سب کو دیا جائے گا اور مسلمانوں کی نیت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اسی طریقے پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، سب کو غسل دیا جائے گا، سب کو کفن دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مسلمانوں کی نیت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. محترم ناظرین، اس طریقے کے مسائل اور بھی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں اور اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ شامل رہیے، مسائل کے ساتھ دعا کریں اللہ جل شانہ بتائی ہوئی باتوں پر سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کرناٹک کا ایک معروف ضلع ہے رائچور. صفا بیت المال شاخ رائچور کے ذمہ دار جناب ڈاکٹر شاہ عالم صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صفا بیت المال شاخ رائچور کی کارگزاری سنائیں کہ وہاں
آپ نے کیا خدمات انجام دی ہیں، وہاں آپ کے کیا مسائل ہیں، کن حالات سے بیت المال چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز صدر صاحب، علماء کرام اور دیگر شاخ سے آئے ہوئے ذمہ داران اور خدام صفا بیت المال، صفا بیت المال شاخ ریچور کا افتتاح 17 فروری 2013 کو ہوا، جس کا افتتاح مرکزی صدر حضرت مولانا غیاث الدین محمد صاحب رشادی نے کی۔ دو 2013 میں تو کوئی زیادہ ہماری کارکردگی نہیں رہی۔ 2014 میں ہم نے 45 بے سہارا اور مستحق بیواؤں اور معذوروں میں فی کس 300 روپے وظیفہ دیا ہے۔ اس طرح اس مد میں ہم ماہانہ 13,500 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سال 2014 میں 4 یتیم غریب لڑکیوں کی شادیوں میں چاول وغیرہ سے تقریباً 5,200 روپے کی امداد کی گئی۔ ماہ رمضان میں غریب روزدار خاندانوں میں 20,400 روپے مالیاتی رمضان راشن تقسیم کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 5 بڑے جانوروں کی قربانی کی گئی اور قربانی کا گوشت رائچور کی سلم بستیوں میں تقسیم کیا گیا۔ مظفر نگر فسادات سے متاثرہ افراد کے لیے قائم کردہ صفا کالونی کی تعمیر کے لیے شہر ریچور اور آس پاس کے تعلقہ جات کے تعاون سے 1,75,000 روپے کی امداد روانہ کی گئی۔ اس کے علاوہ 2 غریب میتوں کی تجہیز و تکفین پر 2,000 روپے خرچ کیے گئے۔ ایک معذور طالب علم کی فیس کے لیے 1,500 روپے کی امداد کی گئی۔ ایک مسافر کو ٹکٹ کے لیے 200 روپے دیے گئے۔ انشاءاللہ سال رواں میں موسم گرما میں صاف اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جائے گا۔ ہمارے ڈاکٹر شاہ عالم صاحب نے مختصر انداز میں صفا بیت المال شاخ ریچور کی کارگزاری سنائی ہے، اور ہمارے جناب خالد صاحب صفا بیت المال شاخ کے روح رواں ہیں، اور ان کے ساتھ ایک معین بھائی بھی ہیں، شاید وہ نہیں آئے ہیں معین بھائی، تو ماشاءاللہ سے وہاں صفا بیت المال شاخ ریچور کی خدمات چل رہی ہیں۔